السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم ڈپریشن اور ٹینشن کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے، جس میں آج کے دور میں بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور دن بدن اس مرض میں بہت سے لوگ مزید مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ایک آسان سا علاج آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے۔ دوستو، ڈپریشن اور ٹینشن وہ امراض ہیں جو آج کل ہر کسی کو لاحق ہیں، اور ہر مزاج اور طبقے کے لوگ ان امراض میں مبتلا ہیں۔ ان امراض کا سبب وہ حالات و رسم و رواج ہیں جن کی تکمیل کے لیے ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مالی، خانگی، کاروباری، گھریلو، ازدواجی، نجی کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں پر سکون و اطمینان ہو۔ ہماری لامحدود خواہشات نفس جب پوری نہیں ہوتی تو ہم ان امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اینگزائٹی ہے، اس میں ایک انجانہ خوف طاری رہتا ہے، خیالات پریشان رہتے ہیں، ارتکاز توجہ نہیں رہتا، اضطراب اور تفکر مسلط رہتے ہیں، دفاعی کنٹرول کم ہو جاتا ہے، خوف مسلط ہو جانے کی وجہ سے بزدلی اور پست ہمتی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن ہے، اس مرض میں مریض جذباتی طور پر پست ہو جاتا ہے، مسلسل مایوسی ڈیرے ڈال لیتی ہے، فضول قسم کی سوچیں آتی ہیں اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے۔ سوچوں کے دھارے منفی اور تاریک راہوں پر چل نکلتے ہیں، خواہشات کا بڑھ جانا ٹینشن ہے اور ان کا پورا نہ ہونا ڈپریشن ہے۔ اس کی یہ دو قسمیں ہیں۔ جن لوگوں کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں وہ ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے علاج کی بات کریں تو ایسے نفسیاتی مریضوں کا ماحول تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو دین سے دوری ہوتی ہے، جبکہ طبی لحاظ سے دیکھیں تو یہ مرض نفسانی ہے اور مختلف انداز سے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ مرض کسی حالت کی غیر طبی حالت یا غیر ضروری غلبہ خلط یا احتراق سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کا سبب غلبہ سودا یا احتراق کے سودا ہو تو اس کا مریض بہت ضدی اور جارح ہوتا ہے، بے حد باتونی اور بکواسی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہر کسی سے برتر سمجھتا ہے، اور اگر غلبہ صفرا گرمی اس کا سبب ہو تو مریض بڑا غضبناک، بدحواس اور بد اخلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بلغمی خلط کا بگاڑ و احتراق اس کا سبب ہے تو مریض چپ چاپ، خائف، پریشان اور ہر وقت ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس کا ایک بہت ہی آسان سا نسخہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں، بہت ہی آسان ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے گل گڑل لینی ہے، جسے گل ختمی بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ دوستو دوسری چیز جو ہے وہ بادر نجبویا ہے، یہ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اسرول ہے، جسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ اور ان تمام اجزاء کو باریک پیس لینا ہے، اور ان کے 500 گرام کے آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں، اور صبح و شام عرق گلاب کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے، اور کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد انہیں استعمال کرنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ مکمل علاج ہے، انشاءاللہ دماغ کو سکون ملے گا، مگر یاد رہے کہ اصل سکون دواؤں سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ لہٰذا اپنا رشتہ اس ذات سے جوڑے رکھیں، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔